الحمدللہ قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو۔ ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں، اپنی الماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے، اتنے اونچے شیلف پہ کہ آپ کو سٹول لینے پڑیں گا، اور قرآن مجید کو پھر رکھتے اوپر کہ اتارنے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے۔ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک گائیڈ ہے۔ آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اونچائی پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے، ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے۔ ہم مسلمان قرآن مجید کو مخمل کے کپڑے میں باندھتے ہیں، اور اتنا ٹائٹ باندھتے ہیں کہ کھولنے کے لیے 5 منٹ لگتا ہے، اور اگر بند کرنے پڑے وہ مخمل کے کپڑے میں باندھنے کے اور 5 منٹ لگیں گا۔ تو اگر آپ کے پاس 10 منٹ ہے تو آپ سوچیں گے 10 منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا، 5 منٹ تو کھولنے کے لگے گا، 5 منٹ باندھنے کے لیے تو چھوڑو بھی نہیں پڑیں گے۔ قرآن مجید کو عزت دو، قرآن مجید کا احترام کرو، لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے۔ عزت دو، اونچائی پہ رکھو، پر اتنی اونچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے۔ اس کو محفوظ رکھو، لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے۔ ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے 1000 چیز سوچتے ہیں، جیسے وہ RDX بم ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہ نہیں، میں ٹریول کر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جدھر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جوتے کے ساتھ ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں۔ ہم 1000 سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے، جیسے وہ RDX بم ہے۔ قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم جوتے کی حالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے، ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسے روز پڑھو۔ آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر چند منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، تو ضائع نہیں کرتے، کیا کرتے؟ فوراً قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے ہیں۔ جب اقامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھ کے نماز پڑھنے لگتے۔ ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے، لیکن صرف سب سے پہلی صف میں، اول صف میں۔ دوسری صف میں آپ دیکھیں گے نہیں، کیوں؟ دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھے گا تو کوئی آ کے ٹوکے گا، اس کی پیٹھ قرآن مجید پہ حرام۔ آپ قرآن مجید کو پیٹھ نہیں دکھا سکتے، اور اگر آپ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے قرآن مجید پڑھے وہ بھی حرام۔ میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں، اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز۔ دیکھا ہوں میں استاد کا منہ قبلے کی طرف، اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے، کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ کعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو صف میں بیٹھے رہتے، ان کی پیٹ قرآن مجید کی طرف ہے۔ یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، خود کے شرائط جو قرآن مجید کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کم از کم قرآن مجید تو پڑھو۔ میں ایک چٹکلا سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک اپنے ہندوستان کے اچھے قاری تھے، بہترین قاری، جو جاتے سعودی عربیہ، اور اس وقت مغرب کی صلاح کا وقت تھا۔ تو وہ سعودی حضرات جانتے تھے کہ اچھے قاری ہے، تو بولے قاری صاحب آپ امامت کرو۔ تو قاری صاحب مغرب کی صلاح میں پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت، اور نماز ختم ہونے پہ سلام پھیرتے۔ تو اس وقت ایک عرب، ایک سعودی، وہ قاری کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو قاری صاحب پوچھتے کیا میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب کہتا ہے کہ قرات تو بہت پسند آئے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، لیکن نماز کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟
ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں وہی چٹکلے کو سمجھیں گے، جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے۔ جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالتے ہیں کنویں میں، سوچتے ہیں کہ کنویں میں ڈالیں گے ابھی وہ مر جائیں گا، اور چلے جاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو بچانا ہوتا تو ایک قافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے باہر نکالتا ہے۔ تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، لیکن صلاح کے پہلے کنویں سے باہر کیوں نہیں نکالا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں، کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے قرآن میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوگی آپ پہ۔ یعنی آپ قرآن مجید کی آیتوں کو مت چھپاؤ، جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چھپاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ لعنت برسائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب، یہ میرے لوگ ہیں، these are my people who have taken the Quran for foolish nonsense۔ یہ میرے لوگ ہیں جو قرآن کو نہ سمجھ سکے، میں قرآن کو فولش نانسنس جیسا لیا۔ قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن۔ تذکر قرآن یعنی قرآن کو پڑھنا، عام طور پہ پڑھنا، اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے تدبر قرآن، یعنی قرآن کے معنی پہ تدبر کرنا، ٹو پونڈر اوور دا میننگ آف دا قرآن۔ تذکر قرآن کرنا تو انسان کے لیے آسان ہے، تدبر قرآن کرنا بہت اہم ہے، جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے، ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے، لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے، کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے، اتنی اچھی زبان ہے، اگر آپ جانیں تو ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئے گا۔ تو تدبر قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد۔ اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے، لیکن قرآن مجید اگر 1000 بار بھی پڑھیں گے، 1001 بار پڑھیں گے، پھر بھی آپ کو مزہ آئے گا، پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے، پھر بھی آپ ہدایت پائیں گے، کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے۔ قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پہ بھی چھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی۔ جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے، اتنی بار آپ کو اور مزہ آئے گا، آپ کو اور ہدایت ملیں گی، آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے، نہ کہ صرف عربی زبان میں، لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا، تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھیں، اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے۔ اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھیے، انگلش میں مہارت ہے تو انگلش میں رکھیے، گجراتی میں مہارت ہے تو گجراتی میں رکھیے، لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے بہترین تحفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفس میں جا رہا ہے، سب سے بہترین تحفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ۔ غریب انسان بھی اسے پسند کرے گا اور امیر بھی اسے پسند کرے گا۔ اور سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید، اور یہ تحفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدایت دیتا رہے گا۔
اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے عربی میں، لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے۔ عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے، اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھائے۔ لیکن آج ہمیں عہد لینا پڑے گا، ایک وعدہ لینا پڑے گا، کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے، عربی زبان سکھائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے۔ اور یہ تحفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا، یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے، اسے ضروری نہیں سمجھے تھے، لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوگا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے۔ میں جانتا ہوں کہ میں چھوٹا سا دائی ہوں، میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں، تھوڑی بولی شوئی ادھر ادھر۔ میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے، اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی، 3 سال کی عمر سے سکھائی۔ میری بیٹی 13 سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے، میری بیٹی جو 15 سال وہ بھی جانتی ہے، اور میرا بیٹا جو 17 سال کا وہ بھی جانتا ہے، عربی زبان جانتا ہے، اور تینوں حفاظ ہے ماشاءاللہ۔ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں، حفظ کرتے ہیں قرآن، لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھائے تو سونے پہ سہاگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی، جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی، ہم سے کئی گنا اچھی ہوں گی۔ اسی لیے اسی اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں، تاکہ ہمارے اسکول سے جو طلباء فارغ ہوں گے، ذاکر نائک معیار تو ہے ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک بننے کا، ذاکر نائک ایک ناچیز ہے، وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹیج پہ لے گیا، میں تو ہکلاتا تھا، اور آپ کی محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے۔ لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل، فیوچر جنریشن، نیکسٹ جنریشن جو بنیں گی، وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کرے اور پھر دعویٰ کرے تو انشاءاللہ وہ اور اونچائی پہ جائیں گی۔